إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے پڑھیں گے ہم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ فقل، آپ ان سے کہہ دیں ینسفھا، اڑا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نسفا، بکھیر کر۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سارے انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو ینسفھا ربی نسفا، تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، مرنے کے بعد تمہیں کہاں پر پھینکا جائے گا اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان پہاڑوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کو تو اڑا دے گا تمہارا رب، اڑا کر بکھیر دینا۔ کئی صورتیں ہیں قرآن میں، ان کو کوٹا جائے گا، دکت الارض دکن دکا، پھر ان کو بکھری اڑایا جائے گا۔ جب اڑیں گے تو فرمایا کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، یوم یکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جس دن پہاڑ بکھری ہوئی رنگین روئی کی طرح ہوں گے۔ فیذرھا، پھر بنا دے گا اس کو، قاعا صفصفا، ایک چٹیل میدان۔ اس زمین کو بالکل ہموار اور برابر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ لا تری فیہا، نہیں دیکھیں گے آپ اس میں عوجا، کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا، کوئی اونچ نیچ اس زمین میں پھر نہیں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، سب پیچھے چلیں گے، الداعی، پکارنے والے کی ایک پکار کے پیچھے ہوں گے سارے۔ لا عوج لہ، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کمی نہیں ہوگی وہاں پر۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور ہوں گی، پست ہو جائیں گی ساری آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے۔ فلا تسمع، تو نہیں سنیں گے آپ، الا ہمسا، مگر آہٹ، ہلکی سی آہٹ اور خسر خسر کی آواز تو آئے گی، لیکن رحمان کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعہ، نہیں فائدہ دے گی سفارش اس دن کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کو جسے اجازت دے رحمان، کہ اللہ کی عدالت میں سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین خود اجازت دیں گے۔ یہ موضوع کئی مقامات پر آیا، پیچھے سورہ آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا، اور دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ بھی درست بات کہے گا۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اور جس کی باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جو درست بات کہے گا اور اس بندے کے بارے میں سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ رب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہم پہلے کیا کر چکے ہیں، ماضی کے حالات کا بھی اللہ کو علم ہے، اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، اس دن حی اور قیوم کے سامنے، اللہ حی و قیوم کے سامنے سارے چہرے جھکے ہوں گے۔ وقد خاب، اور یقیناً ناکام ہوا، من حمل الظلم، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا اپنے اوپر۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو بندہ عمل کرے گا نیک، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو نہیں ڈرے گا وہ کسی قسم کی بے انصافی سے، اور نہ کسی قسم کا اس کا حق مارا جائے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ میرے اوپر یہ ظلم نہ ہو کہ جو گناہ میں نے نہیں کیا وہ میرے اوپر لاد دیا جائے، اور جو نیکی میں نے کی اس نیکی کا مجھے اجر نہ ملے، اسے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا جس بندے نے بھی عمل صالح کیے، اس حال میں کہ مومن ہو، ایمان اس کا مضبوط ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو جو عربی زبان میں ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں من الوعید،
ڈرانے کی باتیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا یا قرآن ایجاد کرے، پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت، ان کے لیے کوئی نصیحت کی راہ نکل آئے، اس لیے ہم انداز بدل بدل کر، طریقے تبدیل کر کر کے ہم قرآن کو بیان کرتے رہتے ہیں، توحید کی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، ولا تجعل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن، اور نہ آپ جلدی کریں قرآن کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے یقضا کہ اسے اب پورا کیا جائے آپ پر وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن جبریل امین پڑھتے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ وہ یاد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ آپ جلدی نہ کیا کریں، یہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ قاف میں بھی ہے، اور اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا، اس کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقر رب زدنی علما، اور آپ یہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کائنات میں پوری انسانیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور یقیناً ہم نے عہد لیا، الی آدم، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسی، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہ پایا اس کے ارادے میں کوئی پختگی، اس کے وعدے، اس کے ارادے میں پختگی نہ پائی۔ یہاں سے آگے اب اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔